اس کا مقصد کہ یہ جڑی بوٹی تانبے کو کشتہ کرنے میں بہترین ہے، ملیریا، بخار اور ضعف ہضم وغیرہ کو بہت مفید ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربل ہلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم اربلی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے چھوٹا کرنجوے کی بیل۔ چھوٹے کرنجوے کی بیل اکثر مقامات پر کھیت کھلیان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کسی قدر جو ہے بنڈال ڈوڈا یا یہ سمجھ لیں کہ تمے کی بیل سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس جڑی بوٹی کے پتے، پھول اور ہر ایک چیز تلخ ہوتی ہے۔ اس کے پھل میں، یعنی کہ جو اس کا پھل ہوتا ہے، اس کا جو پوست ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں جو کہ ابھی نکلنا باقی ہے۔ یہ کانٹے باریک پیس کر تانبے پر لیپ کرنے سے اور تقریباً 2 کلو کی آگ دینے سے کشتہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ تانبا بالکل صفوف ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد کہ یہ جڑی بوٹی تانبے کو کشتہ کرنے میں بہترین ہے، ملیریا، بخار اور ضعف ہضم وغیرہ کو بہت مفید ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سوراب گوٹ GDC آفس کے سامنے ہربلس کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں فوائد کی طرف۔ چھوٹے کرنجوے کی۔ چھوٹے کرنجوے کے پتے دافع ہما اثرات رکھتے ہیں، ہمہ قسم کے ملیریا اور نوبتی بخاروں میں بہت مفید ہیں۔ ضعف ہضم اور عام جسمانی کمزوری میں اسے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بیج یا اس کے تخم کو باریک پیس کر ٹیسٹیکلز پر ورم، یعنی کہ ٹیسٹیکل پہ جو ورم ہوتا ہے یا چھوٹے بچوں کا جو ٹیسٹیکل سوج جاتا ہے، ورم کھا جاتا ہے، جسے ہائیڈروسیل انگریزی میں اور اردو میں ورم ہرنیا کہتے ہیں، اس میں بہت زیادہ مفید اثرات رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر بھی اس کے بیج کھلانے سے یہی فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بندے کی تلی بڑھ جائے تو اس مقام پر اس کے مغز کا لیپ کرنے سے، یعنی کہ تخم کا مغز کا لیپ کرنے سے فوری طور پر تلی گھل کر اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ سوء ہضم میں بہت مفید ہے، ہضم کو ہر طرح سے لائق بناتا ہے، غذا کو ہضم کر کے جزو وزن بناتا ہے، خون کافی مقدار میں بڑھاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا لو بلڈ پریشر ہو یا جن لوگوں کی شوگر لو ہو، انہیں مضر پڑتا ہے۔